حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم خطیب امم شافع محترم فخر آدم و بنی آدم تاجدار عرب و عجم مالک رقاب امم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی تعظیم و تکریم از روئے قرآن و سنت یہ اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ حضور کی عزت کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کرنا، حضور کی توقیر بجا لانا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا، یہ دین کے اہم ترین فرضوں میں سے ایک فرض ہے۔ اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا لانے کے مختلف طریقے ہیں، بہت سی صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک صورت کا نام میلاد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ حضور کا میلاد کرنا یہ بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی عزت کرنا ہے۔ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام و انتظام دراصل تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عالی شان پروگرام ہے۔ اور ہم میلاد کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر، تذکرہ اور بیان کر کے الحمدللہ تعالی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کا فریضہ بجا لاتے ہیں۔ یہ حضور کی عزت کا ایک اہم جو فرض ہے، یہ اس پر عمل کرنے کی ہم یہ ایک صورت اپناتے ہیں۔ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت قرآن مجید، حضور کی شان کے حوالے سے، پھر حضور کی ثنا خوانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و توصیف کا بیان، حضور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس کائنات میں تشریف آوری کا تذکرہ، حضور کی ولادت کیسے ہوئی تھی، ان حالات و واقعات کو بیان کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ولادت کے وقت جو عجیب واقعات رونما ہوئے اور حیران کن جو واقعات سامنے آئے، جن کو ارہاسات کہا جاتا ہے۔ بعد از اعلان نبوت نبی سے کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا امر صادر ہو، ظاہر ہو کہ جو خرق عادت ہو، عادت کو توڑنے والا ہو، یعنی عادت جو عام طور پر ہے اس کے مطابق نہ ہو، عادت جاریہ کے خلاف کوئی کام نبی سے نبوت کے اعلان کے بعد ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو تو
اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کا اہتمام کر کے ہم اس میں ارہاسات، حضور سے وہ واقعات جو انسانی عقل سے بہت اونچے ہیں، ہمارے فہم سے بہت ورا ہیں، ہماری سمجھوں سے بالا تر ہیں، اور عادات اور عام واقعات ان سے ہٹ کر ہیں، جو عادت کو توڑنے والے ہیں۔ اس طرح کے جو واقعات حضور سے ظاہر ہوئے ان کا بیان ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، حضور کی شانوں کا بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ کو اجاگر کیا جاتا ہے، حضور کی تعظیم کا جو کلچر ہے اس کو عام کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی عزت کا ایک جذبہ اور ایک ذہن، ایک سوچ اور ایک عقیدہ، اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے میلاد النبی کا اہتمام کر کے۔ تو گویا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اہم ایونٹ اور اہم موقع اور یہ اہم ہمارا مذہبی ایک فنکشن، اہتمام اور یہ انتظام، اس کے ذریعے ہم لوگوں کے دلوں میں، معاشرے کو، حضور کی امت کو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو، امت حضور تاجدار کائنات کو عزت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، تکریم مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کا یہ جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کا ہم درس دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ تعالیٰ میلاد شریف کے جلسوں میں، پروگرامز کے اندر شریک ہو کر لوگوں کو یہ کچھ پھر ملتا بھی ہے، نصیب بھی ہوتا ہے۔ جب حضور کی عظمتیں، شانیں قرآن و سنت کی روشنی میں سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس سے ایک دلوں میں عظمت مصطفیٰ بیٹھتی ہے، دلوں کے اندر ایک شان مصطفیٰ کا کلچر بیٹھتا ہے، اور انسان کے دل و دماغ کے اندر عزت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ اور تکریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جہان آباد ہو جاتا ہے۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم اہتمام، انتظام، اور پھر اس کے نتیجہ میں حضور کی شانوں کے بیان کے ذریعے الحمدللہ تعالی دل و دماغ عظمت مصطفیٰ سے، تعظیم مصطفیٰ سے اور تکریم مصطفیٰ سے مزین، مرصع، آراستہ اور پیراستہ ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندر حضور کی عظمت اترتی ہے الحمدللہ تعالی۔ تو یہ لہٰذا ایک اہم اور نہایت اہم اور صرف جائز نہیں، مستحب نہیں، مستحب ترین، مستحسن ترین، یعنی اچھے کاموں میں سے، سونے کاموں میں سے، عزت والے کاموں میں سے، اللہ کی عبادتوں میں سے اعلیٰ ترین جو عبادات ہیں ان میں سے ایک عبادت کا نام میلاد مصطفیٰ ہے۔ کہ اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام کے ساتھ، اس پروگرام کے ساتھ، جو دین کا اہم فریضہ ہے تعظیم مصطفیٰ والا، جو دین کی اصل ہے، جو دین کی بنیاد ہے، جو دین کی روح ہے، جو دین کی جان ہے، نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم بجا لانا، میلاد کر کے وہ اہم جو فرض دین کا ہے، فرائض میں سے اہم فرض، اہم ترین فرض، اس فرض کی الحمدللہ تعالی بجاوری ہوتی ہے، اور اس عمل پر، اس حکم پر عمل ہوتا ہے، اور اس کی تعمیل الحمدللہ تعالی ہوتی ہے۔ اور حضور کی عزت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم، یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اگر حضور کی عزت اور احترام اور تعظیم نہیں ہے تو بے شک اس بندے کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، ہزارہا عبادات ہیں، ہزارہا عبادات ہیں، نیکیاں ہیں، طاعات ہیں، صالحات ہیں، خیر ہے، اس کے دامن میں خیر ہی خیر ہے، لیکن اس کے پاس تعظیم مصطفیٰ، اگر حضور کی عزت اور احترام کا عقیدہ نہیں ہے، اور یہ اگر جو وہ تصور اور یہ خیال اور یہ فکر اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کا معاملہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کسی چیز کی کوئی عزت اللہ کے دربار میں نہیں ہے، وہ سب کچھ رائے گاہ ہے، وہ سب کچھ ضائع چلا جائے گا۔ حضور کی عزت اور تعظیم یہ اگر نہیں
تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ باقی سارا دین آپ کے پاس موجود ہو، دن رات آپ کہیں کہ جی میں کھڑے ہو کر نفل ہی پڑھتا رہتا ہوں اور سارا دن میں روزہ رکھتا ہوں، رات کو قیام کرتا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم نہیں ہے تو آپ کی وہ ساری عبادتیں اٹھا کے آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی، ان کا کوئی وقار نہیں ہے۔ دین سارے کا وقار حضور کی عزت اور تعظیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حضور کی تعظیم کا جو عنوان ہے اور یہ جو فرض ہے، اس کی وجہ سے باقی سارے دین کی عظمت ہے، سارے دین کی شان ہے اور سارے دین کی باقی کی قبولیت ہے۔ اور اگر تعظیم مصطفیٰ نہیں تو بندہ ایک نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں 1,00,000 نمازیں دن رات میں پڑھے، 1,00,000 نفل پڑھے اور وہ اپنے آپ کو ساری زندگی وقف ہی صرف عبادت میں کر دے، کوئی اور دنیا کا کام نہ کرے، صرف عبادت ہی عبادت کرے، لیکن حضور کی تعظیم نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس بندے کے ہاں عبادت تو عبادت، ایمان بھی نہیں ہے۔ جہاں تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے، جہاں عزت مصطفیٰ نہیں ہے، حضور کی عزت اور تعظیم نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر بندے کے ہاں ایمان نہیں رہتا، ایمان نہیں رہتا۔ جب حضور کی عزت نہ ہو، تعظیم نہ ہو تو ایمان نہیں رہتا۔ اب یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، فرانس جیسے ایک جہنمی کتے نے اور پھر اس کے دیکھا دیکھی پوری دنیا میں جو گستاخ اس وقت ہوشیار ہیں اور ایک حضور کی معاذ اللہ بے ادبی کے مکروہ دھندے میں مصروف ہیں، یہ ان کا جو عمل ہے یہ تو ہے ہی جہنمیوں والا، ان کی تو سزا اس دنیا میں دیکھیں، پوری دنیا میں ان کی رسوائی ہو رہی ہے۔ یہ یہاں کی ہے، اگلے جہان کی جو ہے وہ تو ہے اتنی کہ ہمیشہ رہنے والی، کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں، یہ تو ابدی دائمی جہنمی لوگ ہیں اور جہنمی کتے ہیں جو حضور کی عزت کے خلاف یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن اس پر یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ جو یہ سارا کچھ دیکھ کے پھر خاموش ہیں اور جن کے ہاں کوئی اس پر کو کہہ لیں کہ من ان کا نہیں کہتا کہ یہ کام غلط ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مذمت کرو اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کا رد کرو، اور جہاں تک تمہاری اپروچ ہے وہاں تک اس مذموم عمل اور قبیح عمل اس کی تردید کرو، اس کے خلاف باقاعدہ سٹرگل کرو، اور اس کے خلاف آپ بھی تو کوئی اپنی کنٹریبیوشن، باقاعدہ اپنا کوئی حصہ آپ بھی تو شو کرو۔ اگر یہ سارا کچھ دیکھ کر جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف، شان کے خلاف، حضور کی حرمت کے خلاف، ناموس مصطفیٰ کے خلاف، اس سارے کچھ کو دیکھنے کے باوجود اگر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا اور اپنی جگہ اسی طرح وہ کھڑا ہے جیسے عام نارمل زندگی گزارتے ہیں اسی طرح، اور اگر اس کے ہاں کوئی کسی طرح کا غیظ و غضب، کوئی جذبہ، کوئی ایک انتقام اور کوئی اندر من کے اندر کو کہہ لیں کہ بھائی ان دشمنوں سے ٹکرا جانے کا، ان کے خلاف کچھ کر گزرنے کا، ان کی تردید، ان کی مذمت کا اگر کوئی پہلو اندر اجاگر نہیں ہوتا اور کوئی اس طرح کا خیال، تصور، انگڑائی نہیں لیتا تو سمجھ لو کہ ایسے بندے کے ہاں ایمان نام کی شے ہی کوئی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں یہ نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم عام روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے اپنے رشتے تعلقات ان کے لیے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنی فیملی ممبرز کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ہم اپنے سوسائٹی کا، ہمارا اگر کوئی کلچر اس پر کوئی زد پڑ رہی ہو، ہماری کوئی رسم، کوئی رواج جو دینی نہ بھی ہو، عام دنیاوی ہو، اور ہمارا کوئی قومی شعار ہے، ہمارا کوئی نیشنل اگر کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو ہماری پہچان ہے، اس پر ابھی اگر کوئی زد پڑتی ہے تو یہاں لوگ باقاعدہ کہہ لیں کہ ایک ریلے جلوس لے کے اور پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ جی ہماری ایک رسمی جو وہ قومی ایک اہم رسم تھی، کوئی ایک ہمارا قومی عمل تھا، اس کے خلاف یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ اس پر تو لوگ یہ سارا کچھ کرتے ہیں اور دیکھنے میں آتا ہے باقاعدہ۔ ابھی پاکستان کے خلاف کوئی بات ہو جائے جو ہم برداشت نہیں کرتے، ہماری یہ دھرتی ہے، ہمارا ملک ہے، اس کی عزت ہمیں عزیز ہے، لیکن ابھی پاکستان کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو فوراً سے پہلے یہاں کے رہنے والے آپے سے باہر ہونے لگیں گے، آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگیں گے کہ جی ہمارے ملک کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، ملک کی عزت اہم ہے، بہت اہم ہے، لیکن اس پاکستان کی عزت ایک نہیں، اس طرح کی اربوں عزتیں ہوں
تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نالین پر قربان کی جا سکتی ہے۔ حضور کی عزت پھر بھی زیادہ ہے۔ تو جو لوگ یہ ملک، ہماری اس ریاست، اپنے مملکت اور اپنی دھرتی کے لیے یہاں تو باقاعدہ سٹینڈ لیں اور یہاں باقاعدہ اپنے آپ کو پیش کریں، اور کوئی کام اس طرح کا کہ جو ملک کی عزت کے خلاف ہو اس کی مذمت کریں اور کھل کھلا کے کریں اور باقاعدہ احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، تحریک چلائیں، اور وہی لوگ جب حضور کی عزت کا معاملہ ہے تو وہاں پر بالکل بھیگی بلی بن جائیں اور بالکل سناٹا ہو، خاموشی ہو، تو پھر یہ کیا پیغام ہے؟ پیغام پھر یہی ہے کہ ان کے نزدیک معاذ اللہ یہ ملک یا یہ دنیا کے معاملات، ان کی عزت شاید زیادہ ہے اور معاذ اللہ رسالت امام علیہ السلام کی عزت کم ہے۔ حالانکہ اس کائنات میں، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کائنات میں رب ذوالجلال کے بعد جو تعظیم اور جو عزت ہمارے آقا کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ لہٰذا حضور کی عزت کا معاملہ ہے تو ایک مسلمان کو کم از کم اپنی حیثیت کے مطابق جتنی اس کی اپروچ ہے اس کے مطابق پورا زور لگا کر حضور کی عزت کا دفاع کرنا چاہیے اور حضور کے دشمنوں گستاخوں کا رد کرنا چاہیے۔ یہ تصور جب تک امت مسلمہ کے ہاں قائم رہے گا تو ہم قائم رہیں گے، اور جب یہ چیز جاتی رہے گی، یہ میری بات لکھ لیں، اس کے بعد پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر ہمارا کوئی وقار نہیں ہے۔ حضور کی عزت کے بغیر دین میں کچھ نہیں ہے، دین سارا قائم ہی مصطفیٰ کی عزت کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ رہے؟ حضور کی عزت کے ساتھ ہے، حضور کی عزت و تکریم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ ہمارا عقیدہ ہم نے محفوظ کر لیا تو سمجھ لیں کہ ہم نے سارا دین مصطفیٰ محفوظ کر لیا ہے۔ سمجھ رہے؟ اور اس میں یہ بتا دوں، سب سے پہلے تو یہ کہ اگر اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے تو ہم اپنے باقاعدہ زور بازو سے دشمن مصطفیٰ اس کا قلع کما کریں، اس کا ہم گلا کاٹیں، اس کو واصل جہنم کریں۔ سب سے پہلا مرحلہ تو یہ، اور اگر یہ نصیب نہیں ہے تو اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ اپنی زبان کے ساتھ جہاں تک ہماری اپروچ ہے، یعنی جہاں تک ہمارا دائرہ کار ہے وہاں تک اپنی زبان کے ذریعے ہم یہ میسج کنوے کریں، اور ایک زوردار میسج کنوے کریں اور ایک مؤثر پیغام دیں حضور کی امت کو، پوری دنیا کو، کہ ہم اس معاملے میں بڑے حساس ہیں اور ہم اس معاملے میں بڑے پاگل ہیں، مجنون ہیں، ہم دیوانے ہیں۔ ہمارے آقا کی عزت کے خلاف اگر کچھ ہوگا تو ہم پھر کچھ نہیں دیکھیں گے، ہم انتہا کو گزر جائیں گے۔ اگر ہمارے آقا کی عزت تکریم حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کے خلاف کوئی سوچے گا تو ہم ایسی قوت، ایسی سازش، ایسا پروپیگنڈا اور اس پروپیگنڈے کی پشت پر موجود ہر طاقت ہم اس سے ٹکرا جانے کے لیے بھی تیار ہیں، اور یہ جذبہ، عقیدہ، اس کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ ہم اس سوچ میں جیتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیاں حضور کی عزت اور تعظیم، حضور کی تکریم، اس عقیدے کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارا جذبہ ہے، اور اس سوچ کے ساتھ جیئے جہاں تک آپ کی اپروچ ہے، جہاں تک آپ کی رسائی ہے، جس جگہ تک آپ کی پہنچے وہاں تک آپ باقاعدہ کھل کھلا کے زوردار انداز میں حضور کی عزت کے اس بیان کو عام کریں۔ اور جہاں تک آپ دکان پہ بیٹھے، کسی کارخانے میں بیٹھے، کسی فرم میں بیٹھے، کسی فیکٹری میں بیٹھے، آپ جہاں بھی بیٹھے وہاں دیکھیں نا، اپنے کاروبار کے لیے، ایک بندہ بزنس مین ہے، کاروباری ہے، وہ اپنے کاروبار کے لیے مختلف پارٹیوں سے رابطے کرتا ہے، مختلف لوگوں سے رابطہ کرتا ہے ہی نہیں کرتا، خود چل کے جاتے ہیں اور جا کے اپنے کاروبار کا تعارف کرواتے ہیں، جی یہ ہمارا مینیو ہے، یہ کچھ ہمارے ہاں بنتا ہے، یہ ہماری پروڈکٹس ہیں، ان میں سے آپ کو کون سی چاہیے، ہمیں موقع فراہم کریں، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ہزار جتن کیے جاتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے،
اگر کوئی اسکول ہے اس کے لیے آپ دیکھیں گلی گلی باقاعدہ پبلسٹی کی جاتی ہے. کوئی کالج ہے, یونیورسٹی ہے, کوئی بھی ادارہ ہے, یعنی کوئی بھی آپ دنیا کا انسٹیٹیوٹ لے لیں, اس کی ترقی اور ارتقاء کے لیے, اس کی پروگریس کو بہتر بنانے کے لیے یہ ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی ایک سے بڑھ کے ایک یہ قدم اٹھاتے ہیں اور اقدام کرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار کامیاب ہو جائے, ہمارا یہ ادارہ کامیاب ہو جائے, ہماری فرم کامیاب ہو جائے, ہماری پروڈکٹ کامیاب ہو جائے, ہم پذیرائی پالیں, ہم مقبول زمانہ ہو جائیں, پوری دنیا میں ہمارا ایک باقاعدہ اس معاملے میں ایک وقار بن جائے, مقبول ہو جائیں, اور زمانہ سارا ایک اسے ہم اپنی طرف کھینچ کے لے آئیں. اس کے لیے ہزار ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں اور ہزار راستے اختیار کیے جاتے ہیں, اور جو سورس ملے ہم اس کو اختیار کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق, اور اختیار کر کے ہم اپنا کاروبار, دنیا اس کو وسیع کرنا چاہتے ہیں. تو اگر اپنے کاروبار کے لیے اتنا کچھ کیا جا سکتا ہے تو کیا ایک فیکٹری, ایک مل, ایک اپنا فرم, ایک کارخانہ, ایک سیٹ اپ, ایک دکان, ایک آپ کا کاروبار, آپ کی جو بھی دنیا ہے, اس میں اگر آپ اس دنیا کے لیے ہزار اقدامات کر سکتے ہیں تو کیا عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعظیم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ لوگوں کو پیغام حضور کی عزت کا نہیں دے سکتے, اور آپ لوگوں کے اندر یہ جذبہ اس کو بیدار نہیں کر سکتے, اجاگر نہیں کر سکتے, اور سوئی ہوئی قوم کے اس مردہ ضمیر کے اندر آپ جو وہ اس معاملے میں ایک زندگی کی روح نہیں پھونک سکتے. آپ زمانے کو جہاں تک میں کہہ رہا ہوں آپ کی اپروچ ہے, آپ ہر اپنے ملنے والے سے یہ کہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے از روح قرآن و سنت, یہ عمل ایسا ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا تھوڑا ہے, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اور اس معاملے میں باقاعدہ ہر بندہ اپنے ملنے والے کو, تعلق داروں کو, اپنے مراسم جہاں تک بھی ہے وہاں تک یہ پیغام پہنچائے کہ دشمن مصطفیٰ کا رد یہ قرآن و سنت کی روشنی میں انتہائی لازم, اور آقا کی عزت کا تحفظ یہ دین کے اہم ترین فرائض میں سے ایک فرض ہے. اب یہ باقاعدہ لوگوں تک یہ کہ میں اس معاملے میں آج آپ کو صرف ایک اصلاحی نقطہ نظر سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے اس حوالے سے, بھائی میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کو پروگرام نہیں کروا سکتے, آپ کوئی عزت و ناموس رسالت کا جلسہ نہیں ارینج کر سکتے, لیکن یار آپ کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ کچھ 4 بندے تو بیٹھتے ہیں نا ایسے معاشرے میں کہ جو آپ کے یار ہیں, دوست ہیں, بیلی یہ ملنے والے ہیں, آپ ان میں بیٹھ کر آپ یہ کہیں کہ عزت مصطفیٰ یہ ہمارا دینی وہ عقیدہ ہے کہ سارا دین اس کے اوپر کھڑا ہے. اگر یہ حضور کی عزت والا کلچر جاتا رہتا ہے تو دین کی پوری عمارت گر جائے گی, بچے گا ہی کچھ نہیں. اس کے بغیر ہمارے دامن میں پھر اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں رہے گا. لہٰذا حضور کی عزت کے معاملے میں یہ باقاعدہ ایک تحریک ہر بندہ اپنے اپنے کہنے کے دائرے کار میں چلائے, اور یہ ایک موٹیویشن اور ایک کہنے کے لوگوں کے اندر شعور, ایک بیداری اور ایک جذبہ اور ایک غیرت, ایک حمیت اور آقا کی عزت و ناموس کے لیے کٹ مرنے کا ایک یہ واضح سوچ, فکر اور عقیدہ, یہ لوگوں کو پڑھاؤ, بتاؤ. اور اگر نہیں کو کرتا کہتا جی خیر ہے, یہ کیا ہے, یہ تو مسجد میں ہو گیا تھا اور حضرت صاحب نے کر دیا تھا, ہم نے سن لیا تھا, بات ختم ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر بندہ جس نے کلمہ گنبد خضرا کے مکی کا پڑھا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے آقا کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے جو اس کے بس میں ہے وہ کر گزرے. خدا کی قسم یہ اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت کا نام ہے. اور پھر میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں, یہ سارا کچھ دیکھ کر, جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ دیکھ کر حضور کی عزت کے خلاف اس وقت عالمی سامراج اور طاغوت جو گناونا کھیل کھیل رہا ہے,
یہ سارا کچھ دیکھ کر اگر کوئی بندہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے پاس ایمان نام کی کوئی شے نہیں ہے. وہ 1000 نہیں لاکھ نمازیں پڑھے, وہ سارا زمانہ روزے رکھے, وہ صبح سے شام, شام سے صبح تک خیرات کے دروازے کھول دے, وہ دن رات فقیروں, مفلسوں, ناداروں, محتاجوں ان کے اخراجات, ضروریات, ان کے سوالوں کو پورا کرتا پھرے, دن رات چیریٹی فنڈ قائم کر کے وہ دنیا ساری کو نوازتا پھرے, 1000 لاکھ عبادتیں کرے, حج کرے, زکات دے, روزہ رکھے, نماز پڑھے, لیکن حضور کی عزت کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے اگر پھر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا, اس کو کچھ فیل نہیں ہوتا, خاموش, گونگا اور بیرا اندھا شیطان بن کے بیٹھا ہے, تو ایسے بندے کے نزدیک ایمان نہیں ہے, اس کے پاس ایمان نہیں ہے. میں واضح کہہ رہا ہوں, یہ عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہمیں پڑھایا ہوا عقیدہ ہے. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ حضور کی عزت اتنی اہم چیز ہے کہ اگر یہ دامن سے یہ چیز ہاتھ سے جاتی رہے اور اس کا دامن چھوٹ جائے تو پھر پیچھے ایمان نہیں بچتا, ایمان نہیں بچتا. میں حدیث سناتا لیکن ٹائم اوپر ہو جائے گا, زیادہ ہو جائے گا, اب میں ختم کر دیتا ہوں. حضور کے صحابی ہیں, انہوں نے ہمیں یہ عقیدہ پڑھایا ہے کہ حضور کی ایک صحابی نہیں, درجنوں صحابہ, درجنوں حضور کے صحاب, انہوں نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ حضور کی عزت اور تعظیم اور تکریم والا یہ عقیدہ اگر محفوظ ہے تو سارا دین محفوظ ہے. اگر یہ معاذ اللہ اگر یہ کلچر ضائع ہو گیا, جاتا رہا, تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچے گا. علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنا جو وہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. مطلب حضور کی عزت, تعظیم, تکریم, حضور کے لیے مر مٹنے اور آقا کے لیے کٹ جانے, حضور کے لیے اپنے آپ کو مار دینے اور حضور کے نام پر اپنی جان قربان کر دینے کا کلچر جب ایک مسلم کے دل و دماغ سے نکل جائے گا تو وہ ایک لاشا ہے, بس لاشا, اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے, وہ بالکل بے جان ہے, وہ مر چکا ہے جس کے اندر یہ کچھ نہیں ہے. تو اس لیے اپنے ہاں اس چیز کو ایک اہمیت دیں اور نہایت اہمیت دیں اور اپنے دل و دماغ میں. اور اس کا میں نے پھر آپ کو شروع میں بھی کہا, پھر ایک بار کہہ دیتا ہوں کہ اس کے حضور کی عزت بجا لانے کے مختلف طریقے ہیں, مختلف صورتیں. ایک صورت یہ بھی ہے کہ حضور کا میلاد منایا جائے, بڑھ چڑھ کے منایا جائے, خوب ذوق و شوق سے منایا جائے, اہتمام سے منایا جائے, لوگوں کے اندر حضور کے ذکر کی, میلاد کی, حضور کے تذکرے کی, شانوں کی مجالس و محافل کا انعقاد کیا جائے اور حضور کی نعتیں پڑھی جائیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والا کا بیان ہوا کرے اور حضور کی عزت و تکریم کے حوالے سے لوگوں کو ایک قرآن و سنت کا میسج دیا جائے. قرآن و حدیث نے جو بڑھایا بتایا وہ سارا زمانے کو بتایا جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, میرے محبوب کو صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور خطاب کرتے نا تو سرکار خطاب فرماتے ہوئے گزر جاتے. صحابہ کو اگر کسی بات کو دہرانا مقصود ہوتا کہ حضور اس بات کو آپ ریوائز کر دیں, دہرا دیں اور دوبارہ ارشاد فرما دیں, تو وہ حضور کو کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے حبیب, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرماؤ. وہ ایسے کہتے تھے. اب جو دشمن تھے نا حضور کی بارگاہ کے دشمن, میرے آقا و مولا کی عزت و ناموس کے دشمن, دین مصطفیٰ کے دشمن, انہوں نے اسی لفظ کو تھوڑا سا اور کھینچ کر پڑھا اور اس کا معنی غلط ہو گیا. اب راعنا کا معنی تھا صرف راعنا, اس کا معنی تھا ہماری رعایت فرمائیے, یعنی حضور بات دہرا دیجئے ہم تاکہ اچھی طرح ضبط کر لیں, یاد کر لیں اور محفوظ کر لیں. تو دشمنوں نے یہ کیا کہ اس کو کھینچ کر پڑھا راعینا, اس کا معنی بنتا تھا اے ہمارے چرواہے, یہ معنی بنتا تھا. تو یہ جب انہوں نے بگاڑا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار کے فرمایا, میرے محبوب کے غلاموں تمہاری نیت ٹھیک ہے, ارادے ٹھیک ہیں, تم بالکل صحیح سوچ کے بولتے ہو, صحیح ہے, درست ہے, ایگزیکٹ ہے, تمہارا معاملہ بالکل واضح ہے, تمہارا ادب بھی واضح ہے, تعظیم بھی واضح اور تم ٹھیک کہتے ہو, تمہاری نیتوں میں کوئی فتور نہیں ہے, تمہیں ہدایت مقصود ہے, تم رہنمائی لینا چاہتے ہو, تم میرے محبوب کی توجہ لینا چاہتے ہو, میرے محبوب کی نگاہ ناز کا فیض وصول کرنا چاہتے ہو, میرے محبوب کے ارشادات
حضور کے فرمودات، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کا ضبط اور ان کو لینا چاہتے ہو، اس کے لیے تم بولتے تھے، لیکن دشمنوں نے اسی لفظ کو ذرا بگاڑ دیا، اس کی شکل چینج کی، راہ ہی کر دیا۔ آج کے بعد میرے محبوب کے غلاموں یہ درست لفظ بھی نہیں بولنا، وہ جو راہ ہی تھا وہ تو غلط ہی غلط ہے، فرمایا وہ جو درست تھا نا راہ ہے، آج کے بعد وہ بھی نہیں بولنا۔ معنی ٹھیک ہے، عربی گرامر میں صیغہ ٹھیک ہے، لفظ ٹھیک ہے، معنی ٹھیک، مطلب ٹھیک، مفہوم ٹھیک، اس کی تشریح ٹھیک، ہر اعتبار سے درست، صحابہ کی نیتیں درست، عقائد درست، نظریات درست، محبوب کے غلام، سب کچھ درست ہونے کے باوجود، لیکن جب دشمنوں نے اس لفظ کو ٹیڑھا کیا، فرمایا میرے محبوب کے غلاموں آج کے بعد یہ درست لفظ بھی نہیں بولنا۔ میں پھر میری بات غور کریں، میں کہہ رہا ہوں قرآن نے کہا کہ یہ لفظ نہیں بولنا، اب لفظ الفاظ ٹھیک ہے، گرامر کی روح سے صیغہ ٹھیک ہے، اس کا ٹرانسلیشن ترجمہ ٹھیک ہے، اس کی ایکسپلینیشن، اس کی تشریح وضاحت ٹھیک ہے، صحابہ کی نیتیں بھی ٹھیک ہیں، عقائد بھی ٹھیک ہیں، آداب بھی درست ہیں، اخلاقیات بھی بڑی اعلیٰ پائے کی ہیں، لفظ درست، معنی درست، بولنے والوں کا عقیدہ درست، نیت درست، سب کچھ A to Z ایکوریٹ، ایگزیکٹ، پرفیکٹ اور پوری طرح مکمل صحیح اپنے معنی پر درست تھا، سارا کچھ درست تھا، لیکن دشمنوں نے اس کو صرف لفظ کو تھوڑا سا کھینچا، معنی بدل گیا، حالانکہ وہ جو بولے تھے وہ لفظ اور تھا، یہ لفظ درست تھا۔ فرمایا میرے محبوب کے غلاموں لفظ تو یہ درست ہے، غلط تو وہ شکل ہے۔ اگر صرف اتنا ہی کہہ دیا جاتا نا کہ تم نے وہ اس طرف نہیں جانے دینا، اتنے کو ضبط میں رکھنے درست، تو پھر بھی بات، لیکن نہیں، فرمایا معاملہ میرے یار کی عزت کا ہے، معاملہ میرے محبوب کی تعظیم کا ہے، معاملہ میرے یار کی توقیر اور تکریم کا ہے۔ بے شک تمہارا بولنا، لفظ، معنی، مفہوم، ترجمہ، تشریح، ارادہ، نیت، قصد، عقائد، آداب، اخلاقیات سب درست اور ٹھیک ہیں، پر انہوں نے جو لفظ کو ٹیڑھا کر کے غلط کیا، اب غلط تو ہے ہی غلط، آج کے بعد یہ درست بھی تم نے نہیں بولنا، یہ بھی نہیں بولنا۔ کیوں؟ فرمایا میرے محبوب کی ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، کہا یہ آسمان کے نیچے ادب والی جگہ ہے، عرش سے زیادہ، عرش سے زیادہ، عرش پتہ کون سی جگہ ہے؟ عرش وہ جگہ ہے کہ جو اللہ کے انوار و تجلیات کا سب سے بڑا مرکز ہے، اللہ کے انوار و تجلیات سب سے زیادہ جس جگہ کو نصیب ہے وہ عرش الہی ہے، لیکن ہمارے آقا کی بارگاہ، حضور کا دربار، رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ، اس کا مقام عرش سے بھی زیادہ ہے، ادب گاہست زیر آسمان عرش نازک تر، عرش سے زیادہ مقدس بارگاہ ہے، مقدس دربار ہے۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدین جا، سمجھے اپنے دور کے چوٹی کے ولی جنید و بایزید یہاں آتے تھے تو سانس بھی سا بھی اچھا نہیں لیندے سن، کدھر بے دبین ہو جاوے، سمجھے اس تصور کے ساتھ جیو، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا و مولا کی عزتوں کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت عطا کرے کہ ہم دنیا کے ہر بے ادب اور گستاخ کو واصل جہنم کر سکیں، ہم ہر گستاخ کا راستہ روک سکیں، ہر ایک کی زبان گدی سے کھینچ سکیں، اللہ ہمیں یہ ہمت عطا کرے۔ پر جتنی ہمت ہے، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، سب پہ لازم ہے، فرض ہے، اپنے دائرہ کار میں میرے آقا و مولا کی عزت کی جنگ لڑو، اور حضور کی عزت و ناموس کے حوالے سے سٹینڈ لو، اور ایک واضح موقف اختیار کر کے زمانے میں اپنی ہر بندہ کنٹریبیوشن پیش کرے، ہر بندہ اپنی خدمات حضور کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے پیش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس اللہ اس کی خود حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم میں سے ہر ایک کو
صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، ہمارے اسلاف اکابرین، پاکان امت، علماء، صوفیات، قیاسفیہ، اللہ تعالیٰ غازی علم الدین شہید، غازی ممتاز حسین قادری، غازی مرید حسین، غازی عامر چیمہ، 14 صدیوں کے جو غازی ہیں، اللہ ان غازیوں کے عظمت اور شانوں کا صدقہ، ان مقدس نفوس کا صدقہ، اللہ ان کے جذبات میں سے کچھ خیرات ہم گناہگاروں کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ میرا آپ سب کو حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔